امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آخرت سے متعلق ساری معلومات آپ سے شیئر کریں گے اور ان منکرین کے بارے میں بتائیں گے جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔ لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہے۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے اور بے شک گناہگار دوزخ میں۔ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اس طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو ایک نئی جسمانی زندگی ملے گی۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا، اور جس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات کا بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے، اس سلسلے میں ان کے شبہات یہ تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آیا ہے، سورۃ یاسین 78 نمبر آیا، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہو۔ سورۃ الانعام 29 نمبر آیا، زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کے دور کرتے ہوئے فرمایا، تم پہلے موجود نہ تھے، تمہیں اللہ نے موجود کیا۔ جو ذات تمہیں پہلے وجود میں لانے پر قادر ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ بخشنے پر بھی قادر ہے۔ سورۃ الروم 27 نمبر آیا، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا عدالت اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا اس پر عقیدہ ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور اس طرح اسلام، ہسٹری، سائنس سے متعلق ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انڈرسٹینڈنگ دی ورلڈ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ والسلام۔